الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المحلل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی عمرہ کر کے واپس تشریف لاتے یا جہاد سے واپس تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 بار تکبیر یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا بلند فرماتے اور اس کے بعد فرماتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور ساری بادشاہت اسی کی ہے۔ ہمارے ساتھ ناظرین آج آپ نے ضرور جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج ذرا آپ کو ہم نے تھوڑا تصوف کی دنیا کی سیر کروانی ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، مصر کی سرزمین پر جہاں اسلامی دنیا کے کئی ایک ستارے روشن ہوئے، جن کی روشنی نے اور جن کی آب و تاب نے راستے سے بھٹکے ہوئے مسافروں کو نہ صرف ان کا راستہ سمجھایا بلکہ اپنے کردار سے، اپنے اعتبار سے، اپنے اخلاق سے، اپنی تعلیمات سے ان کو ان کی اصل منزل پر بھی پہنچایا۔ انہی ستاروں میں، صوفیہ کے انہی ایوانوں میں، طریقت کے اماموں میں ایک ایسی منفرد ہستی جو دبستان بغداد کے اولو العزم مشائخ میں سے ایک ہے، جن کو داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس انداز سے خراج تحسین پیش فرمائیں کہ انہیں سفینۃ التحقیق و کرامت اور شمشیر شرف و ولایت فرمائیں، جو کتب وقت بھی ہیں، جو سلطان معرفت و توحید بھی ہیں، جو امام العارفین بھی ہیں، جو کتب دورہ بھی ہیں، جو وقت کے جلیل القدر محدث اور امام مالک علیہ رحمہ کے تلامذہ میں بھی شامل ہیں، جو شریعت مطہرہ کو اس طرح اختیار کرتے ہیں اور اس طرح اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں کہ دنیا سے کسی اجر کے متمنی نہیں ہوتے، یعنی جو زہد کے، ورع کے، تقوی کے، عبادات کے اور معرفت الہی کے امام ہیں۔ لیکن حال یہ ہے اور اقفا ایسا کہ ارد گرد کسی کو خبر ہی نہیں صاحب کہ کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے، یعنی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلقات کو کسی پر ظاہر ہونے ہی نہ دیا، جو سراپا عجز و انکساری میں مبتلا تھے، جو سمسام شرف و ولایت ہیں، جنہیں اہل عقیدت، ہم جیسے اہل عقیدت حضرت ذوالنون بن ابراہیم مصری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، ذہن میں رکھیے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سر بلند فرما دیا کرتا ہے۔ جو عجب سے بچ گیا وہی منزل کو پا گیا، جس نے اپنے آپ کو مائنس کر دیا وہ اللہ کی بارگاہ میں پلس ہو گیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ صوفیہ کی دنیا کی وہ کسوٹی ہے ناظرین کہ اگر کسی صوفی کو پرکھنا ہو تو اس کسوٹی پر احوال کو پرکھ لیا جائے، سمجھ آ جائے گا کہ صاحب اندر سے خالی ہیں یا کچھ بھرے ہوئے بھی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس درجہ بلند پایا محدث ہونے کے باوجود اپنے مقامات و کمالات مخلوق خدا سے چھپائے رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کہ اہل مصر کی نظروں سے آپ کے مناصب عالی مخفی تھے، کوئی آپ کو بری نظر سے دیکھتا، کوئی آپ کو معمولی آدمی سمجھتا، غرض جب تک آپ مصر میں رہے کسی نے آپ کے حال باطن اور جمال ایمانی کو پہچانا ہی نہیں صاحب، یعنی یوں کہیے کہ آپ نے اپنے آپ کو ظاہر ہی نہیں کیا، یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ پر شدید ترین فتوے بھی لگائے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب تک مصر میں رہے پریشان رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ واسق یا خلیفہ متوکل کے زمانے میں مصر سے قید کر کے بغداد تک لایا گیا، مگر وہی بات ہے جس کو اللہ بارگاہ میں مقام عطا کرنا چاہے تو اس بارگاہ میں مقبولیت وہ پا بھی جاتا ہے اور پھر مقام ایسا ہو جاتا ہے کہ صاحب اس کا اعلان عرش پر ہوتا ہے اور زمین والے اپنے قلوب کے اندر اس کی محبت اور عقیدت کو محسوس کیا کرتے ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ناظرین نقل کرتے ہیں کہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر 70 اولیاء و علماء کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ سب نے تشریف
تشریف لانے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ ہمارا دوست ذوالنون فوت ہو گیا ہے، اس کے استقبال کے لیے آئے ہیں۔ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا ناظرین تو پرندے انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے اور اپنے پروں کو ملا کر ان پر سایہ فگن ہو گئے اور انہوں نے تدفین مکمل ہونے تک ان پر سائبان بنا رکھا، یعنی جن کو چرند و پرند بھی جانتے تھے کہ مقام المرتبہ کیا ہے۔ لوگوں کو ناظرین اس دن معلوم ہوا کہ یہ ہستی کس قدر عالی مرتبت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا مقام عطا کیا۔ پھر لوگ روتے تھے کہ کاش 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 ان کی حقیقت ہم پر پہلے آشکار ہو جاتی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ صرف طبقہ اولیاء و صوفیہ میں ناظرین نہ تھے بلکہ قرون اولیاء کے تمام اکابر و اولیاء اور ائمہ تصوف و ولایت کی طرح آپ جلیل القدر محدث بھی تھے، صاحب اسانید متصلہ اور علم حجت تھے۔ آپ نے کثیر ائمہ سے علم حدیث بھی حاصل کیا جو اپنے اپنے دور میں حجت تھے، اہل معرفت اور مشائخ طریقت میں آپ انتہائی برگزیدہ تھے۔ بس یوں کہہ لیجئے کہ فنا فی اللہ کی اعلیٰ منزل پر فائز حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ صوفیاء کرام کے حلقوں میں امام عشق کہلایا کرتے تھے۔ ہمارے ساتھ آج آپ نے ضرور جڑے رہنا ہے۔ تین شخصیت ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب پیر سید شمس الرحمن مشہدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر ہمارے بزرگ جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرما ہیں، اور تیسری شخصیت پہلی مرتبہ میرے پروگرام میں تشریف لائے اور آج 2015 کے بعد ان سے ملاقات ہو رہی ہے، ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب تشریف فرما ہیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید، اور خاص طور پر ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دی شو جی، بہت شکریہ آپ تشریف لائے، عزت افزائی کا بہت شکریہ۔ آئیے آغاز کرتے ہیں پیر صاحب سب سے پہلے آپ سے، اور ذرا پہلے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے تعارف سے آغاز کیجئے، ان کے ابتدائی حالات بتائیے۔ تصوف کی دنیا میں جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مشرب ہے، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی خاص طور پہ، اور ایک بات جو بڑی کمال ہے صاحب، آج بہت سے ہم نے دیکھے اللہ ماشاء اللہ، بہت سے دیکھے جو کچھ نہیں ہوتے تو بہت کچھ اپنے آپ کو بتاتے ہیں، لیکن وہ سب کچھ تھے لیکن اب کیا اپنے آپ کو اخفا میں رکھتے تھے، وجہ کیا؟ آج اخفا پہ بات کریں گے ابتدا میں آپ سے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جنید بھائی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، سرکار کے کرم سے ایسے موقع ہمیں نصیب ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیاروں کی بارگاہ میں سلامی اور غلامی پیش کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں، اور یقیناً آپ سارے بھی اور 92 نیوز کی ساری ٹیم بھی اس بات کی مبارکباد کی مستحق ہے کہ ایسے لوگوں کا تذکرہ، جن کا تذکرہ آپ کے ایمان میں اضافے کرتا ہے، آپ کی ہدایت میں اضافے کرتا ہے، آپ کے خلوص اور للہیت میں اضافے کرتا ہے، یہ 92 نیوز کا خاصہ ہے۔ اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آج پاکیزہ تذکرہ ہے جناب حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ جناب ذوالنون مصری کے پاک ذکر کے حوالے سے جس نقطے پر آپ نے بات لا کے رکھی ہے کہ آپ کے ابتدائی حالات اور آپ کا تعارف کیا ہے، تو اس حوالے سے عرض کروں گا کہ بلا شبہ کائنات اس حقیقت کو جانتی ہے کہ مصر کا اگر تعارف روحانی حوالے سے کیا جائے تو جہاں محمد بن حنفیہ کا پاک ذکر آتا ہے، جناب رابعہ بصریہ کا ذکر آتا ہے، وہاں کمال کا ذکر جو ہے روحانی رہنماؤں میں حضرت ذوالنون مصری کا بھی ہے۔ آپ حبشی نسل تھے، حبشی قبیلہ یہاں پہ آباد تھا، اس سے ہیں آپ کا نام نامی، اسم گرامی معروف تو ذوالنون ہو گیا، لیکن آپ کا اسم مبارک روایات کے مطابق صوبان ہے، اور آپ کے والد گرامی کا نام ابراہیم ہے، صوبان بن ابراہیم ہے۔ اور یہ جو ذوالنون مشہور ہو گیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ وہ جو اخفاء کی طرف اشارہ کر رہے تھے، اسی اخفاء کی حالت میں رہتے تھے، ظاہری طور پر محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑا عالم ہے یا بہت بڑا جلیل القدر صوفی ہے۔ تو آپ دریا پار کر رہے تھے کشتی پر، تو ایک کسی سیٹھ کا مسافر جو تھا اس کا کوئی موتی گم ہو گیا، تو ظاہری کیفیت دیکھ کے انہوں نے شک کیا کہ شاید اسی بندے نے موتی چرایا ہے، تو آپ کے بارے میں بری باتیں کرنے لگے اور جیسی حرکتیں دنیا دار لوگ کرتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ تجھے پتہ ہے میں نے تو کوئی ایسا کام غلط کبھی بھی نہیں کیا، تو لاج رکھ مہربانی کر۔ تو یہ خیال آتے ہی دریا کی مچھلیاں، صدہا مچھلیاں اپنے منہ میں
موتی لے کے آ گئیں، تو آپ نے ان میں سے ایک موتی اس کی سیٹھ کو دے دیا، اور یہ مسئلہ اس طرح ہوا کہ یہ دیکھتے ہی پھر سارے کشتی والے سمجھ گئے کہ ہم نے تو غلطی کی ہے، یہ کتنا بڑا شہنشاہ ہے۔ تو یہاں سے آپ کا لفظ ذُنُّون مشہور ہو گیا۔ اوکے، ذُنُّون کہتے ہیں مچھلی والا، مچھلی، اوکے، مچھلی والا، مچھلی والا، اور اس کی ہسٹری قرآن میں موجود ہے۔ واہ، جناب یونس علیہ السلام کے حوالے سے لے کے جائیے نا اس طرف، کہ جناب یونس علیہ السلام کو بھی ذُنُّون کہا جاتا ہے، صاحب الحوت کہا جاتا ہے، چونکہ کچھ ایام اللہ کے حکم سے آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے، مچھلی نے آپ کی خدمت کی ہے، اور اس خدمت کی وجہ سے مچھلی کو حلال جانوروں میں کہہ لیں یا یہ سمندری خوراک میں کہہ لیں کہ اس کو کمال شرف حاصل ہے کہ اسے حلال نہیں کرنا پڑتا، یہ حلال ہے اس نبی کی خدمت کی وجہ سے، اس سے برکت نصیب ہو گئی۔ تو ذُنُّون اس حوالے سے معروف ہے۔ پھر آپ کی بات جو ہے کہ آپ مقام میں بہت بڑے تھے، علم میں بہت بڑے تھے، تصوف میں بہت بڑے تھے، لیکن آپ نے اخفاء کیا۔ ہاں، اخفاء، یہ بڑھیا، اخفاء کیا۔ اچھا اپنا جنید بھائی، کمال یہ ہے، اور میں اس حوالے سے بہت کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ تصوف نام ہے بنیادی طور پر دو چیزوں کا، ایک اپنے نفس کو ختم کرنا، ٹھیک، دوسرا قرب الہی کو حاصل کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں جب بندے کو حاصل ہوتی ہیں تو وہ صوفی ہے، اس کی نفس کی میں آکڑ ختم ہو جائے اور خدا کے ساتھ قرب حاصل۔ ٹھیک ہے۔ اب اخفاء میں جہاں دیگر خوبصورتیاں ہیں، وہاں یہ دونوں خوبصورتیاں بڑے کمال کے ساتھ نظر آتی ہیں۔ یہ جو اپنے درجات کو، عظمتوں کو، بلندیوں کو یہ لوگ چھپاتے ہیں، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے، بالکل ایسا۔ اس میں پہلا راز یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے نفس کو توڑ رہے ہوتے۔ واہ، دیکھیں نا جی، ایک عالم ہے اس کی عزت ہوگی، ایک صوفی ہے اس کی عزت ہوگی، بالکل صحیح، لیکن یہ عزت کا موڈ ہی نہیں بناتے، ماحول ہی نہیں بناتے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو نفس ہے اس کو توڑا جائے، یعنی عجب سے دور رہتے ہیں۔ وہ تو اگلی منزل ہے نا، پہلی جو ذات تک ہے وہ یہ ہے کہ اس نفس کو توڑا جائے، جو نفس کی خواہشات ہے کہ میری عزت ہو، میری بلندی ہو، اس کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ اور یہ بات تعارف تصوف میں موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ آپ نے پوچھا میرے اللہ تو کہاں رہتا ہے، تو اللہ نے جواب دیا میں تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، تو یہ جو دل کو توڑنا ہے نا، یہ بڑی بنیاد ہے رب کے قرب کی۔ تو پہلا کام یہ جو اخفاء والا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے نفس کو توڑ دیں۔ ٹھیک، اور دوسری بات جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جب کوئی چیز کسی کے پاس آ جاتی ہے تو انسانی مجبوری ہے کہ اس میں آکڑ، تکبر، غرور آ جاتا ہے، تو اخفاء میں یہ اس آکڑ، تکبر اور غرور سے مکمل دوری اختیار۔ اور تیسرا اس کا حسن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے ساتھ تعلق یہ سب سے نفیس چیز ہے، سب سے اعلیٰ چیز ہے، اور نفیس چیزوں کو دکھایا کم جاتا ہے، چھپایا زیادہ جاتا ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، یہ اخفاء میں حسن ہے کہ بڑی کوئی خاص چیز ان کے حصے میں آ گئی ہے، اور واقعتاً ہوتی بھی بڑی خاص ہے۔ یقیناً اس میں کوئی دوسری وہ حضرت ذُنُّون سے لے کے بلے شاہ تک اور شاہ حسین تک یہ معاملات پھر جب یہ چلے جاتے ہیں، چاہے جنازے ان کے عام لوگ پڑھیں، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم کی زیارت ہوتی ہے لوگوں کو، اور حضور کہتے ہیں میرا دوست ذُنُّون۔ ہائے ہائے، اور دیکھیں نا وہی بات ہے کہ لوگوں کے درمیان ہوتے بھی ہیں، لوگوں کے درمیان نہیں بھی ہوتے۔ حال یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ لو لگی ہوئی ہوتی ہے بارگاہ الہی سے۔ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جس طرف نگاہ اٹھا لیتے ہیں تقدیر بدل دیا کرتے ہیں، اور عالم یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کو جو ہے ایک عام سے فقیر کی حیثیت سے لے رہے ہوتے ہیں، ایک حاجت مند کی حیثیت سے، لیکن ان کو کیا معلوم کہ حاجت مند لوگوں کے نہیں ہیں، یہ تو در الہی کے حاجت مند ہیں۔ اچھا، اب ذرا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب، آپ ایک منظر نامہ ہے کہ جس میں حضرت ذُنُّون مصری رحمۃ اللہ علیہ مختلف احوال دیکھتے ہیں لوگوں کے، اور ان احوال کو دیکھنے کے بعد وہ جو ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو اپنی بارگاہ میں پلٹانا چاہتا ہے تو اسباب بنایا کرتا ہے، وہ سبب بنا واقعہ، ذرا وہ منظر نامہ کیا ہے بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ذُنُّون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر فیلڈ کے لیے الگ الگ بندے بنائے ہوئے ہیں۔ کچھ کو اللہ تعالیٰ اپنی صفت جمال کے تحت رکھتا ہے، صفت جمال کا تقاضا ہے ظہور،
کچھ لوگوں کو اپنی صفت جلال کے تحت رکھتا ہے. واہ. صفت جلال کا تقاضا ہے اخفاء. تو آپ صفت جلال کی لائن کے بندے تھے. حضرت اویس کرنی سے بہت متاثر تھے اور مماثل تھے. سبحان اللہ. تو وہ بھی زندگی بھر چھپے رہے اور آپ نے بھی اپنے آپ کو زندگی بھر چھپایا. یعنی مشربن اور قدمن جو ہے آپ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مزاج کے تھے. ٹھیک. اب دیکھیں جن لوگوں کو اس طرح کا بنایا جاتا ہے تقدیر الہی کے تحت تو ان کی زندگی میں جو ابتدائی واقعات بھی ہوتے ہیں اس کے اندر بھی غیر معمولی گہرائی ہوتی ہے. ٹھیک. آپ بنیادی طور پر وہ ذہن وہ دل و روح رکھتے ہیں جس کے اندر بڑی گہرائی کا پہلو ہے. آپ نکلتے ہیں لوگوں کے روحانی احوال کو مشاہدہ کرنے کے لیے. یہ لوگ بچپن میں بھی عام لوگ نہیں ہوتے. ان کے مشاہدے کی نگاہیں بڑی گہری ہوتی ہیں. تو آپ جب دیکھنے گئے کہ میں کچھ نیک لوگوں کو ملوں تاکہ جن نیک لوگوں کی میری نیکی کے ساتھ مماثلت ہوگی تو پھر میں ان کے رستے پر چل پڑوں گا. واہ. تو آپ کہتے ہیں کہ ایک جگہ گئے تو ایک بندے کو دیکھا کہ وہ بندہ اپنے آپ کو کافی تکلیف دے رہا تھا. اپنے نفس کو روند رہا تھا. مشکلات میں مبتلا کر رہا تھا. تو آپ اس کی کیفیت کو دیکھنے کے بعد آپ دیدہ ہو گئے. رونے لگے. آپ کو یہ محسوس ہوا کہ شاید یہ کوئی بہت گناہ کبیرہ کا شکار رہا ہے اس لیے یہ اپنے آپ کو بہت تکلیف میں مبتلا کر رہا ہے. تو جب آپ اس کے ذرا قریب گئے اور اس نے دیکھا جی آپ کیوں رو رہے ہیں تو اس نے کہا جی میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو جو تکلیف دے رہے ہیں تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کوئی بہت آپ قاتل ہیں. آپ کوئی بہت گناہ گار ہیں. انہوں نے کہا نہ میں قاتل ہوں نہ میں گناہ گار ہوں. میں اپنے نفس کو عبادت الہی کی عدم موافقت کی وجہ سے اس کو تکلیف دے رہا ہوں اور اس کو دبا رہا ہوں اور بار بار سمجھا رہا ہوں اور گہرا احتساب کر رہا ہوں. یہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ ہم بحیثیت انسان اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بن گئے ہیں. ہم ظاہری عبادات تو ٹھیک کرتے ہیں لیکن ان عبادات کے دوران ہمارا دل و دماغ اور نفسات ہوتا ہی نہیں. تو عبادت تو ہوتی تب ہے جب ظاہر اور باطن ایک رخ پر کھڑے جب تک وہ سنک نہ ہو آپ عبادت کے راستے پہ چل ہی نہیں سکتے. یہی تو وجہ تھی انما الاعمال بالنیات کیوں کہا گیا. نیت کا سارا ماحول داخلی ہوتا ہے. عمل کا سارا ماحول خارجی ہوتا ہے. تو میں اپنے آپ کو یہاں صحیح کر رہا ہوں. اور وہ یہ نا کہ نیت المومنی خیر من عملی. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر. تو آپ نے پھر اس کو کہا کہ آپ تو بہت زاہد آدمی اگر آپ اپنے نفس کی اتنی مخالفت کر رہے ہیں اور نفس جو شر کا مبدا ہے اس کو نیکی کی راہ پر لگا رہے ہیں تو اس نے کہا جی آپ زاہد دیکھنا چاہتے تو میں آپ کو اپنے سے بڑا زاہد دکھاؤں. اچھا. آپ جب اس کی طرف جاتے ہیں تو اس کی حالت دیکھ کر آپ مزید حیران ہوتے ہیں. اس نے کوئی ایک بد نگہی کی اور اس بد نگہی کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو اتنی سزا دی کہ حتیٰ کہ بعض اوقات کہتے ہیں تو اس نے تو اپنا ایک پاؤں بھی الگ کر دیا. تو وہاں جب آپ گئے تو آپ نے کہا یہ کیا ہوا. اس نے کہا جو برائی کی راہ میں قدم اٹھ جائے وہ اس قابل نہیں رہتا کہ اس کو انسان کے ساتھ رہنا چاہیے. تو میں اس پر مسلسل توبہ کر رہا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہوں اور رو کر اور توبہ کر کے ان کا جسم بالکل کمزور ہو چکا تھا. تو آپ نے کہا جی پھر تو آپ بہت بڑے زاہد ہیں. اس نے کہا جناب میں زاہد نہیں مجھ سے اگلا زاہد اور آگے بیٹھا ہے. اچھا. تو آپ جب وہاں گئے تو اس کی توکل کی کیفیت آپ نے چیک کی. اس کا اللہ کے اپنے آپ کو سپرد کرنا چیک کیا. تو آپ نے کہا کہ آپ کو کیا ہوا. تو آپ نے کہا جی میں تقوی والا تھا اور تقوی پر جب میں نے اتنی محنت کی تو مجھے غیب سے رزق ملنے کے امکانات کا تجربہ ہوا. اب میرے لیے شہد کی مکھیاں آ کر چھتا بناتی ہیں وہاں سے میں شہد باقاعدہ لیتا ہوں. تو آپ جب یہ کیفیتیں دیکھتے جا رہے ہیں آگے ایک پرندہ آپ کو نظر آیا جو نابینا ہے اور آپ دیکھتے ہیں اس نابینا پرندے کو اللہ تعالیٰ رزق کو کیسے دیتا ہوگا. اس نے وہ چون چون کے ساتھ وہ زمین کو کریدا تو ایک سونے کی پیالی نکلی اس میں کچھ دانے تھے اور ایک چاندی کی پیالی لگی جس میں عرق گلاب تھا. اس نے پیا اور اس کے پینے کے بعد وہ اڑ کر بیٹھ گیا.
آپ کو یہ سارے مناظر اس لیے دکھائے جا رہے ہیں ذوالنون مصری کو، ذوالنون مصری تیرے باطن میں جو صلاحیتیں رکھی گئی ہیں یہ اس کی جلا کا سبب بنیں گے۔ دیکھیں یہ لوگ کیسے اپنی اصلاح کرتے ہیں، نیکی کے راستے پر کیسے چلتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیسے کرتے ہیں۔ اب اس میں ایک بات تو آ گئی بنیادی طور پہ، یعنی اگر میں طفل مکتب کی حیثیت سے اس بات کو سمجھنا چاہوں کہ کتنا بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے تو بات یہ ہے کہ سمجھنے والوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اپنے آپ کو اذیت دینے کی بجائے اللہ کی بارگاہ میں آنسوؤں کو بہائیں اور توبہ کریں، صدقے توبۃ النصوح جو ہے، یعنی کسی طور سے جو ہے وہ اس طرف نہ پلٹیں دوبارہ جو گناہوں کا راستہ۔ ایک بات، دوسرا یہ کہ اللہ قادر ہے سب کچھ دینے پہ، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے توکل کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے محنت کرو روزگار کے لیے اور اس کے بعد جو اللہ سے، یہ میں سمجھوں بات کو بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب اب ذرا یہ بتائیے کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی جب ہم شخصیت کو پڑھتے ہیں آج خاص طور پہ، یہ بہت اہم ترین سوال ہے، اب جو انداز تبلیغ ہم نے ظاہر اس وقت اپنایا ہوا ہے، کہیں ہمیں بہت زیادہ جو ہے اس میں کجی نظر آتی ہے، کہیں رجت نظر آتی ہے، کہیں ہمیں جو ہے سختی بہت زیادہ نظر آتی ہے، کہیں ہم انتہائی مولڈ ہو گئے، لیکن حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا کمال انداز تبلیغ ہے، اس پہ ذرا گفتگو فرمائیے کہ وہ آج کے دور سے کیسے ریلیٹ کرتا ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ تزکیہ نفس کے حوالے سے جو خاص طور پہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات ہیں بڑی قیمتی ہیں صاحب، بتائیے، لوگ جو ہیں بہت بھٹکے ہوئے ہیں اس وقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ معززین اور اساتذہ اور علماء میں مجھ عاجز کی بھی حاضری ہو گئی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ایک نظم اور ڈسپلن ہے اس کائنات کو چلانے کا، بڑھانے کا، اس کو دائم اور قائم رکھنے کا۔ ہر فن کے کچھ رجال ہوتی ہیں، مثلاً آپ فقہا کو دیکھتے ہیں تو وہ فقہ کی تنقیح کرتے ہیں اور اس کو مرتب کرتے ہیں اور بہتر کرتے ہیں۔ اہل فکر اور دانشوروں کو دیکھیں، وہ فکر کی تنقیح کرتے ہیں۔ جو اہل اللہ اور صوفیاء ہوتے ہیں وہ آپ کی باطن اور آپ کے اخلاق کی تنقیح کرتے ہیں، آپ کی اخلاقیات کو بہتر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے ہاں ایک رواج یہ چل پڑا ہے کہ ہم براہ راست روایات پر آ جاتے ہیں۔ ہر صوفی، جس طرح ہر مفکر، ہر فقیہ کا ایک نظام فکر ہوتا ہے جس کے تحت وہ اپنا پورا کا پورا فکر اور اپنا نظم ڈیولپ کرتا ہے، اسی طرح ہر صوفی کا اصلاح کا بھی ایک پورا کا پورا نظام ہوتا ہے، ایک ڈسپلن وضع کرتا ہے۔ ہر ایک کا مزاج چونکہ اپنا، دیکھیے نا، قادری بھی سچے، سہروردی بھی سچے، شاذلی بھی سچے، چشتی بھی سچے۔ وجہ کیا ہے؟ چونکہ اذواق مختلف ہیں اور ہر ذوق کو ایک ڈسپلن اور نظام فکر دے دیا اولیاء، جس کو جو میچ کرتا ہے اس کو آگے لے کے چلا جاتا ہے۔ تو حضرت ذوالنون مصری کا جو اخلاقیات کی اصلاح کے لیے نظام ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس سے ہم سمجھیں گے کہ وہ پھر اس کو اصلاح کرتے کیسے تھے۔ اس نظام کی 3 چیزوں پر مبنی ہے وہ آپ کا اخلاقیات کا ڈسپلن پورا کا پورا۔ یہ جتنا مواد میسر ہے اس سے یہ چیز میں نے اخذ کی۔ حضرت ذوالنون علیہ الرحمہ کا 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ پہلی چیز ہے انسانیت، انسان۔ دوسری چیز آپ فرماتے ہیں وہ دوسری چیز جو ہے وہ ہے محبت، اور تیسری چیز ہے ولایت۔ یہ اس کی ترتیب بدل دے، انسان، ولایت اور محبت۔ انسان سے متعلق پوچھا گیا آپ سے کہ بتائیے انسان کیا ہے؟ فرماتے ہیں انسان وہ ہے جو اللہ سے مانوس ہو جائے، جس کی طبیعت اللہ سے، یعنی اس کو کرنا نہ پڑے، مانوسیت کا کوئی ڈھونگ نہ کرنا پڑے، اس کی طبیعت کے اندر اتنی وہ نرمی اور ملاحت آ جائے کہ وہ اللہ سے مانوس ہو جائے، یعنی اس کی انسٹنکٹ میں اللہ سے محبت میں موجود۔ کسی نے پوچھا کہ اس کی علامت کیا ہے، اس طرح آپ نے اشارہ فرمایا انسٹنکٹ میں، تو فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے مانوس ہوتا ہے اس کی فطرت میں کدورت نہیں رہتی، کینہ نہیں رہتا، کمینگی نہیں رہتی۔ 3 لفظ بولے، فرمایا یہ نکل جاتی ہے۔ یہ ہے پہلا درجہ۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اگلا درجہ آتا ہے آپ کا محبت سے پہلے، دوسرا میں نے کون سا عرض کیا تھا؟ ولایت کا۔ تو پوچھا ولایت کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں ولایت یہ ہے کہ تم اول روز سے جب سے شعور پکڑا ہے اور اللہ نے تمہیں ہدایت دیا کہ وہ تمہارا رب ہے، اپنے آپ کو اللہ کا مطیع جانو۔ اس سے فرماتے ہیں یہ ہوگا کہ تم اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ پھر تھوڑی دیر توقف فرمایا، اور بعض لوگوں نے لکھا ہے مسکرائے، اور پھر فرمایا کہ اس سے صرف یہ نہیں ہوگا کہ تم اللہ کے ولی بن جاؤ گے بلکہ اللہ بھی تمہارا ولی بن جائے گا۔ ولایت تو دوہرا رشتہ ہے، ولایت یک طرفہ رشتہ نہیں۔ اور تیسرا فرمایا محبت۔ محبت کیا ہے؟ فرماتے ہیں محبت میں 3 چیزیں۔ پہلی چیز محبت میں یہ ہے کہ جس کو دیکھو اللہ کے انٹرسٹ کے ساتھ اپنے انٹرسٹ کو کامن کر لو۔ کیا اچھی بات ہے۔ جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں، جو اللہ کا انٹرسٹ ہے، اللہ کا انٹرسٹ یہ مخلوق کے ساتھ ظلم نہ ہو، عدل ہو۔ اللہ کا انٹرسٹ یہ رحم ہو، عدل ہو، اچھائی کا فروغ ہو، برائی کو ختم، جو اللہ کے انٹرسٹ ہم جانتے ہیں۔ فرماتے ہیں اپنے انٹرسٹ اور اللہ کے انٹرسٹ کو میچ کر لو۔
یہ ہے محبت کا پہلا قدم. پھر محبت کا دوسرا قدم یہ ہے جو یہ کام کر رہے ہیں صالحین ان کے ساتھ جڑ جاؤ. واہ. اور پھر تیسرا محبت کا قدم یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سر سے پیر تک اپنے اوپر پورے کے پورے وارد کر لو. گویا کہ یہ سفر اصلاح اخلاقیات اور سفر تزکیہ نفس جو حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمہ کے ہاں ہے وہ یہ ہے کہ آپ انسان بنے سب سے پہلے, اللہ کے ساتھ طبعاً مواصلت پیدا کریں اور ایک ممانست پیدا کریں اپنی طبیعت کی. دوسرا آپ درجہ ولایت میں آئیں کہ آپ اپنے آپ کو مطیع جانیں. سر اسلام ورب ہے, ناؤن نہیں ہے. اسلام کرنے کی چیز ہے, کہنے کی چیز نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اور تیسری چیز ہے محبت. جب یہ تین چیزیں ہوگی تو آپ کی شخصیت اور آپ کا اصلاح کا ایسا نظام وضع ہوگا جو پھر ہمیں صوفیاء میں نظر آتا ہے. صوفیاء بڑے عظیم لوگ تھے لیکن ان کے وکیل بڑے کمزور ہیں. ہم ایسی باتیں ان کے حوالے سے کرتے ہیں کہ مطلب آپ حضرت ذوالنون جیسا بندہ جو کمال کا ایک مینار ہے لیکن وہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہونے دیتا وہ کمال ہے. یہی تو ان کا کمال ہے, جو تقویٰ کا مینار ہے لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں وہ متقی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ آج کے دن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے ان تین چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اب ان کا ایک مشہور واقعہ میں عرض کر کے آپ کی اجازت سے گستاخی قطع کلامی ہوئی کہ ان کا اس اصلاح کے تحت وہ اصلاح اسی طرح کرتے تھے. کشتی میں جا رہے تھے, آگے سے کشتی ایک آ رہی تھی, نوجوان تھے ناچ گا رہے تھے, تو شاگردوں نے کہا آپ بد دعا کیجئے, یہ دیکھیں کیسی گستاخی کر رہے ہیں. تو آپ نے کھڑے ہو گئے, آپ نے باری تعالیٰ جس طرح یہ یہاں خوش ہیں اس طرح ان کو آگے آخرت میں بھی خوشی دے. واہ, یہ ہے اصلاح کا انداز. آپ اندازہ کیجئے. تو وہ حیران ہوئے, فرمایا اللہ کے بندوں وہاں یہ خوش تبھی رہیں گے نا جب یہ توبہ کریں گے. اور ہوا یہ کہ جیسے ہی وہ قریب آئے, حضرت ذوالنون مصری کے کشتی کے قریب آئے, تو جیسے حضرت ذوالنون پر نگاہ پڑی اللہ تعالیٰ نے ان سب کو توبہ کی توفیق دی. تو ولی چلتا پھرتا بھی باعث برکت ہے, ولی کا وجود بھی باعث برکت ہے, ولی کا تذکرہ بھی باعث برکت ہے, اور ولی کے چہرے کی زیادہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ہمارے ساتھ رہیے ناظرین. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ پاک ہے اور آپ سے پوچھا گیا کہ محبت کسے کہتے ہیں. میرے ساتھ جڑے رہیے گا. سرکار کی بارگاہ, سرکار کی آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. لوٹ کے آپ کو بتاؤں گا حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ محبت کس کو فرماتے ہیں. آج ہم جن محبتوں میں الجھے ہوئے نا صاحب, کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. فائدہ تو اسی محبت کا ہے. کس محبت کا آپ کو بتاؤں گا وقفے کے بعد. درود پاک. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ پاک ہے. ایسی کئی ہستیاں اس دنیا میں آئیں جنہوں نے اپنے آپ کو اخفا میں رکھا, لیکن وہی بات ہے کہ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ جو ندا, وہ جو صدا آسمانوں میں بلند ہوتی ہے وہ پھر زمین تک آتی ہے اور پھر لوگوں کے قلوب میں پیوست ہو جایا کرتی ہے. محبت صاحب بڑی عجیب شے ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, بڑی عجیب شے ہے. ہماری محبتوں کے پیمانے تو بڑے مختلف ہیں. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, کسی نے ان سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ بندہ ہر اس شے سے محبت کرے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. گویا اگر اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس بندے سے محبت کرنا محبت الہی ہے. اگر اللہ کسی عمل سے محبت کرتا ہے اور کسی عمل کو اچھا جانتا ہے تو اس عمل سے محبت کرنا محبت الہی ہے. اگر کسی حال میں رہنا اللہ کو اچھا لگتا ہے, میرا رب کسی بات پہ خوش ہے صاحب, بس وہ میرا رب ہے, اور جو کسی بات پہ خوش ہو جائے تو بس وہی بات سب سے اچھی اور سب سے بھلی ہے. فرماتے ہیں کہ کسی حال میں رہنا اللہ کو اگر اچھا لگتا ہے تو اس حال کو چاہنا محبت الہی ہے. پھر فرمایا کہ جس چیز کو اللہ ناپسند کرتا ہے اس سے بغض رکھنا اور اس کو ناپسند کرنا محبت الہی. ہم نہیں کرتے صاحب. پھر فرمایا کہ جس شے کو اللہ نے خیر قرار دیا ہے ساری زندگی اسی خیر کو اپنائے رکھنا محبت الہی ہے, اور ہر اس عمل کو چھوڑ دینا, اس راستے سے اور طور طریقے کو ترک کر دینا جو اللہ سے دور کر دینے والا ہو, ہر اس شے کو رد کر دینا, ڈسکارڈ کر دینا جو اللہ کی محبت سے دور کر دینے والی ہو, اللہ کے قرب سے محروم کرنے والی ہو, جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بننے والی ہو, اس شے کو اس لیے چھوڑ دینا. یہ عمل, یہ مجلس, یہ دوستی, یہ تعلق اللہ سے دور کر دینے والا ہے. یہی اصل میں محبت ہے. اب ذرا
اپنے اندر جھانک کے ضرور دیکھیے گا کہ محبت کے جو پیمانے ہم نے بنائے ہیں وہ درست ہیں یا حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے جو محبت کا پیمانہ بتلایا ہے وہ درست ہے؟ پیر صاحب آئیے ذرا اب بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام و مرتبہ دیا اس میں خاص طور پہ آپ کے اساتذہ کا ایک بہت بڑا اچھا ایک تو آپ کی زندگی کا یہ پہلو ہے نا، یعنی یہ تصوف کی دنیا کا پہلو ہے، آپ کا جو علمی مقام و مرتبہ اور خاص طور پہ جن اساتذہ کے آپ زیر سائر ہے وہ بلیسنگز بڑی آپ کے ساتھ، اور پھر جن تلامذہ کو آپ نے تیار کیا وہ بڑے بلیس تلامذہ، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی میرے مالک کا فرمان ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان کامل رکھتے ہیں اور اعمال صالحہ کرتے ہیں تو وہ خود کو جتنا بھی چھپا لیں اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو عام کر دیتا ہے۔ یہ جو اخفاء والے لوگ ہیں جو آج ہمارا بنیادی نقطہ گفتگو ہے، ان کے حسن پر جب ہم بات کرتے ہیں تو جناب اویس سے لے کے جناب ذوالنون تک، اور جناب ذوالنون سے لے کے پھر بلّہ شاہ ہے، شاہ حسین ہے، اور یہ سارے افراد، ان میں کمال کا حسن یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر علم کے حوالے سے اپنی مثال آپ لوگ تھے۔ واہ واہ واہ، یہ محض غلط تصور نہ رکھا جائے کہ یہ کوئی شروع سے معاذ اللہ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے سیکھا کچھ نہیں، جنہوں نے سمجھا کچھ نہیں، تو بس گودڑی اٹھائی ہے اور اس طرح بنے گئے۔ جی قطعاً غلط بات ہے۔ یہ علم حاصل کرتے ہیں اور کمال کا علم حاصل کرتے ہیں، واہ، اور جب نقطہ عروج پر پہنچتے ہیں تو پھر تکبر غرور سے بچنے کے لیے یہ راستہ اختیار پھر پردے اٹھ جاتے ہیں نا، پھر راز کھل جاتے ہیں سارے۔ حضور داتا صاحب غریب نواز نے فرمایا ہے کہ لوگوں تکبر مال کا بھی ہے، تکبر باقی چیزیں بھی ہیں، لیکن جو علم کا تکبر ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک۔ اللہ، اور قرآنی معلومات بھی اس حوالے سے بڑی ہیں، وہ جو واقعہ ابلیس ہے وہاں سے لے کے یہ جو علمی تکبر ہے، اور واللہ جنید بھائی ہمارا چونکہ خود تو عالم نہیں ہے لیکن یہ علم والے لوگوں سے رابطہ ضرور رہتا ہے، تو واللہ یہ اتنی شدید بیماری ہے، پتہ بھی نہیں چلتا اور بندہ تکبر کا ایسا ہی بالکل شکار ہوتا ہے۔ تو حضرت ذوالنون مصری کے حوالے سے یہ بات آپ یاد رکھیں کہ آپ محض گودڑی والے ایک فقیر نہیں تھے کہ اٹھے اور جنگل میں چلے گئے، آپ نے ہزاروں میل سفر کر کے علم حاصل کیا، اور پورے وثوق کے ساتھ حاصل کیا، پورے رسوخ کے ساتھ حاصل کیا، اور یہ اللہ کا نظام ہے۔ آپ اچھی طرح اس پر ڈسکس بھی کرتے ہیں، ڈیوائن پلان کا آپ اس کو نام بھی اکثر دیا کرتے ہیں کہ جن کو اللہ نے بنانا ہوتا ہے ان کا بندوبست میرا مالک پہلے فرماتا ہے۔ وہ انبتھا نباتن حسنا والی بات جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے، اسباب بناتا ہے۔ تو جس کو ذوالنون بنانا ہوتا ہے اور جس سے آگے تصوف حقیقی کو عام کرنا ہوتا ہے، صحیح رہنمائی کو عام کرنا ہوتا ہے، اسے بس ننگ دھڑنگ ملنگ نہیں رہنے دیتا، اسے پہلے امام مالک جیسا استاد عطا۔ واہ 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 واہ، تو امام عشق محبت، امام عشق و محبت بھی ہے، امام فقہ بھی ہے، امام علم بھی ہے، امام فقہ بھی ہے، اور جس نے کائنات کو بتایا ہے کہ علم جتنا بھی بڑھ جائے جب تک اس پر ادب اور عشق کا رنگ نہ ہو وہ علم کہلا ہی نہیں سکتا۔ اتنے سال مدینہ شریف میں درس حدیث دینے کے باوجود مدینہ کی گلیوں میں جوتا نہیں پہنتا ہے، اور وہ ادب کا تقاضا کرتے ہیں، سواری پر سوار نہیں ہوتے، کہتے ہیں جس شہر میں میرے آقا آرام فرمائیں وہاں میں کیسے سوار ہو سکتا ہوں۔ تو یہ وہ اصل میں اسباب تھے، یہ وہ تیاری تھی جو جناب ذوالنون مصری کی بھی ساتھ میں تیاری ہو رہی تھی کہ ایسا امام ملے، ایسا استاد ملے تو پھر تصوف کے بادشاہ پیدا۔ پھر دیکھیں نا امام فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ پھر صرف امام مالک نہیں، جناب سفیان ابن عیینہ جیسا عظیم، پتہ ہے امام شافعی نے ان دونوں لوگوں کے لیے کیا کہا تھا؟ امام شافعی جیسا فقیہ اور ذہین ترین انسان، کمال کا انسان، آپ فرماتے ہیں لوگوں اگر امام مالک اور جناب سفیان نہ ہوتے نا تو مدینے والوں کا سارا علم ضائع ہو جائے۔ اللہ، مدینہ حضور کا شہر ہے، اللہ وہ علم کا مرکز ہے حضور کی برکت کی وجہ سے۔ تو فرماتے ہیں اگر اہل مدینہ کا علم جہان میں پہنچا ہے تو مالک اور سفیان بن عیینہ کی وجہ سے، مطلب یہ وہ ہستیاں جن سے امام بخاری، امام مسلم اور دیگر شخصیات۔ تیسرا عظیم استاد، میں اس کی طرف آ رہا ہوں، جناب لیث ابن سعد جیسا۔ اب آپ بخاری پڑھیں، مسلم پڑھیں، ترمذی، یہ
جناب ذنون کے بھی استاد ہیں. کوئی مستند کتاب حدیث آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں جناب لیث کا ذکر اور آپ کی روایت موجود نہ ہو. اتنے عظیم عالم ہیں. اور حدیث میں جو آپ کا مقام ہے وہ علماء حدیث اور علماء اصول حدیث مان. پھر آپ آ جاتے ہیں تصوف کی طرف تو جناب فضیل ابن عیاض جیسی شخصیت، ان کی صحبت، ان کی تربیت انہیں نصیب ہوتی ہے. تو ظاہری بات ہے قبلہ صحبت کے اثرات تو ہوتے ہیں. نبی پاک کی صحبت ملے تو ابو بکر صدیق، حضور کی صحبت ملے تو عمر فاروق بنتا ہے، حضور کی صحبت ملے تو عثمان ذو النورین بنتے ہیں. بنیاد ہوتی ہے صحبت، اور یہ صحبت کہاں سے اٹھاتی ہے کہاں تک پہنچا دیتی ہے. تو جدھر ایک طرف امام مالک، سفیان ابن عیینہ، لیث بن سعد کی صحبت، ساتھ میں فضیل ابن عیاض کی صحبت جب ملتی ہے تو پھر وہ روپ نظر آتا ہے جو روپ جناب ذوالنون کا روپ. سبحان اللہ. اور پھر اس سے آگے جب فیض چلتا ہے تو میں زیادہ تلامذہ کی تو بات نہیں کروں گا، بس ایک تلامذ کی بات ضرور کرنا چاہتا ہوں میں، چونکہ ذوق میں ان کا بڑا شیدا ہوں. جناب بایزید بسطامی کا نام لوگوں نے سن رکھا ہوگا. تو جناب بایزید بسطامی کو جو یہ حسن اور یہ جو خوبصورتی اور خدا کی ذات میں فنا ہونا اور عشق کی انتہا اور علم کی انتہا بھی، یعنی تصوف میں وہ مقام جو جبرائیل علیہ السلام کا ملائکہ میں مقام، بلا شبہ جناب بایزید شاگردوں میں ہیں جناب ذوالنون کی. تو جس کا تعارف کروائیں نا جی، ہم جب عزت صحابہ بیان کرتے تو ہم کہتے ہیں کہ ایسے شاگرد ہوں تو استاد کا عالم کیا ہوگا، ایسے گھر والے ہوں تو گھر والے کا عالم کیا ہوگا. تو جس کا شاگرد بایزید ہو اس کے استاد کا عالم بات ہی ختم ہو، مقام و مرتبے کی بات ہی ختم ہو گئی یہاں پہ. اب آئیے ذرا اس سلسلے کو ذرا یہاں سے جوڑ دیجئے. یہ ایکچولی خراج تحسین ہی ہے بنیادی طور پہ جو آخری جملے پیر صاحب نے فرمایا نا. اکابرین امت نے جس انداز سے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کو دیکھا، ان کی شخصیت کو دیکھا، ان کے کردار کو دیکھا، ان کی تعلیمات کو دیکھا، ان کے اخفا کو دیکھا، تو کھل کر داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے دیگر صوفیہ تک نے جو ہے آپ کی بارگاہ میں باقاعدہ خراج تحسین پیش کیا. بتائیے ذرا. بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو 2 لقب دیے ہیں آپ کو کتنے خوبصورت ہیں. کہتے ہیں جی سفینہ تحقیق و کرامت. تحقیق اور حقیقت تصوف میں کہتے ہیں وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں فنا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں یہ بندہ صاحب حقیقت ہے. اب چونکہ 4 لفظ چلتے، ایک مثال سے بابا صاحب سمجھاتے تھے. بابا صاحب سے کسی نے پوچھا کہ یہ شریعت، طریقت، حقیقت و معرفت کیا ہوتی ہے؟ تو آپ نے کہا کبھی آپ نے بادام بھی دیکھا ہے؟ تو بادام کا اوپر والا چھلکا ہے شریعت، اندر کی گٹھلی ہے طریقت. اگر آپ اس کو کھا لیں تو وہ ہے معرفت. اگر آپ اتنا کھائیں کہ ہر وقت گلے میں بادام کا ذائقہ ہی رہے، اس کو کہتے ہیں حقیقت. اچھا. تو وہ بندہ جو اللہ کا اتنا ذکر کرتا ہے کہ ہر وقت ذکر کی سرشاری سے دل، دماغ، روح اور جسم وہ اس مزے کو محسوس کرتا رہتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ بندہ صاحب حقیقت ہے. تو صاحب حقیقت کے لیے کشتی، اور آپ کو پتہ ہے کشتی کا لفظ اشارہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس میں بیٹھ جائے گا اس کو بھی وہی چیز مل جائے گی. پھر عزت و کرامت اور گنجینہ شرف و ولایت. گنجینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنا جم گھٹا کہ شرف و ولایت کی ہر صورت یہاں سمٹ کے آ گئی. تو یہ تو داتا صاحب نے لکھا. اور آپ کو ہوتے ہیں علامہ جامی نے بڑے خوبصورت جملے ادا کیے ہیں. علامہ جامی نے لکھا ہے یکتائے روزگار، پیشوائے اولیاء. اور امام کشہری نے جو جملے لکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حال میں، ادب میں، علم میں اور ورع میں سب سے یگانہ. اور رسالہ کشہری والے تو یہ بھی جملے لکھے، جب آپ کو مصر سے پکڑ کے متوکل صاحب کے پاس لے جایا گیا تو بات اور اس پر جب حقیقت کھلی اور آپ نے اپنی صفائی پیش کی
تو اس پر گریہ طاری ہوا اور وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ یار اس طرح کا بندہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، اور پھر کہتا تھا جب بھی برا کی بات کیا کریں میرے سامنے ذوالنون مصری کی بات لازمی کیا کریں۔ تو اندازہ لگا یعنی آپ ایک سٹینڈرڈ تھے۔ جی تو مطلب یہ کہ جن سے بادشاہ متاثر ہوئے، جن سے علماء متاثر ہوئے، جنہیں سے یہاں چونکہ تصوف کی بات ہوتی ہے میں ہمیشہ بات کر دوں، یہ ایک ہوتا ہے ظاہر، ایک ہوتا ہے باطن۔ باطن کی تربیت ہمیشہ تصوف کرتا ہے۔ تو صوفیہ نے ہمیشہ ہمارے دل میں اور روح میں جو اللہ کے ساتھ محبت اور تعلق کی چاشنی ازلی طور پر موجود تھی نا، اس چاشنی کو مہمیز کا کام یہ لوگ لگاتے ہیں۔ اس لیے ان کا تذکرہ کرنا، ان کی صحبت میں بیٹھنا اور ان کی کتابوں کا پڑھنا، یہ سارا اس فیض کو عام کرتے ہیں۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے تو ان کے بارے میں اگلا لفظ بھی خوبصورت بولا، بحر توحید کے غواص، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کے سمندر میں مسلسل غوطے لگانے والے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بحر توحید صوفیہ کب کہتے ہیں؟ صوفیہ کے نزدیک جب ولی کی پرواز روحانی شروع ہوتی ہے نا، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے افعال الہیہ، ان کی تجلیات شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے۔ پھر جب اوپر جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کی تجلیات، پھر صفات کے پردے میں ذات کی تجلیات، اور جو ولی ذات کی تجلیات میں جتنا زیادہ غرق ہوگا اتنا اس پر اخفاء لازم اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی کیفیت کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ پھر امتحان بھی اسی طرح کا ہوتا ہے۔ امتحان بھی اسی طرح کا ہوتا ہے۔ اچھا، امام ابن جلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 600 کے قریب ائمہ اور شیوخ سے میں نے ملاقات کی ہے، لیکن ان میں سے میں نے 4 میں نے ان کا سماع بھی کیا، 4 امام میں نے ایسے دیکھے کہ ان کی مثل میں نے دنیا میں کسی کو نہیں پایا، ان میں ایک ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ۔ ہاں بالکل ٹھیک۔ اچھا، اب بات یہ جو مقام و مرتبہ، یہ جو خراج تحسین ہے، میں اگر اس بات کو تھوڑا سا اور آسان کر کے آپ سے سمجھنا چاہوں، اس مقام اور مرتبے میں ایک تو بنیادی طور پہ بات آ گئی زہد و تقوی اور اخفاء، ٹھیک ہے جی، دوسرا عبادات کا دخل آ گیا، تیسری ایک بات جو بڑی اہم ترین ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق۔ تو سرکار علیہ السلام سے تعلق تھا آپ کا وہ ذرا دیکھیں نا، وہ جو اتفاق ایسا مجھے یاد تھا جب آپ نے شروع میں اشارہ کیا، بس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی وفات پر اتنا رسپانس دینا کہ 70 اپنے زمانے کے اولیاء کو اپنی زیارت کرا کے خود اپنی زبان سے یہ سرٹیفکیٹ جاری کرنا کہ میرا دوست ذوالنون مصری آ رہا ہے تو میں اس کے جنازے کے لیے آیا ہوں، تو اس سے بڑا رسپانس کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی محنت ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے قدردانی بھی کی جاتی ہے۔ اور کمال یہ ڈاکٹر صاحب ریٹرن چاہیے بھی اللہ ہی کی بارگاہ سے۔ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ آج لوگ جو ہیں وہ ذرا سا یوں کہہ لیجئے کہ عبادتیں کرتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں، چاہے وہ دینی دنیاوی، وہ چاہتے ہیں صاحب اپریسیشن ہمیں لوگوں سے ملے۔ ان بیوقوفوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، صاحب اگر یہاں اپریسیشن لے لی تو مل تو جائے گی، لیکن وہاں کا جو اکاؤنٹ ہے آپ کو تو آپ نے کلوز کر دیا۔ اچھا، اب میرے ذہن میں ایک سوال ابھی پیدا ہوا، دیکھیں کریشن کے بارے میں کریٹر سے بہتر نہیں بتا سکتا کوئی، پروڈکشن کے بارے میں پروڈیوسر سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا۔ جیسے میں اس کی عام سی بلا تمثیل عرض کروں کہ اگر یہ کریشن ہے، اس کے کریٹر نے جب اس کو باکس میں مطلب پیک کیا تو ہم اس کو جب ان باکس کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک کیٹلاگ ہوتا ہے، وہ کیٹلاگ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے اس ڈیوائس کو چلانا کیسے، صحیح ہے نا؟ اگر کیٹلاگ کے مطابق مطلب ڈیو کیٹلاگ نہیں چلائیں گے تو ظاہر ڈیوائس ایکٹیو نہیں ہوگی، صحیح طرح سے کام نہیں کرے گی، وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ کرپٹ ہو جائے گی۔ اسی انداز سے انسان کی جو کریشن ہے، ہمارا بھی ایک کیٹلاگ ہے نا جو قرآن کی صورت میں کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اور اس کا ڈیمو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے بتایا اپنی شخصیت کے مطابق، تو اللہ نے بتایا کہ چلنا کیسے۔ لیکن مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ ان صوفیہ نے اس کیٹلاگ کو صحیح طور سے پڑھا بھی اور اس کو صحیح طور سے انٹرپریٹ بھی کیا اور اپنے ملفوظات اور اپنے نصائح کی صورت میں انٹرپریٹ کیا۔ ذرا وہ نصائح بتائیے کہ کیسے سمجھا آپ نے قدرت کے اس کیٹلاگ کو، کیسے ہم تک پہنچا، پھر فائنلی جب آپ اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں پھر وہ جا کے آپ کا جو راز کھلتا ہے بتائیے ذرا۔ دیکھیے، صوفیہ کی تعلیم کے اندر ایک زندگی کا پیغام ہوتا ہے ہمیشہ۔ آپ قرآن مجید میں بھی اگر دیکھیں تو حضرت خضر، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع بن نون کے ساتھ جب حضرت خضر کی تلاش میں نکلے تو جس مقام پر وہ مردہ مچھلی جو کٹ کے پکی ہوئی تھی زندہ ہو کے پلٹ گئی تھی، قرآن کی نص ہے کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یوشع پلٹ چلو، وہی جگہ تھی
خضر وہیں رہتا ہے، چونکہ جہاں ولی ہوتا ہے وہاں مردہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ اور سیدنا غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے لکھا، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے لوگ یہ کرامت بیان کرتے ہیں کہ مردے زندہ کر دیتے تھے، یہ آپ کی چھوٹی کرامت ہے۔ اصل کرامت یہ ہے کہ جو آپ کی صحبت میں 10 منٹ بیٹھ جاتا تھا اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے۔ واہ! تو یہ تاثیر حضرت ذو مصری علیہ رحمہ کے اقوال، یعنی وہ استقامت سب سے بڑی کرامت تھی، بالکل، لوگ استقامت قلوب کی بدلتے تھے۔ ٹھیک، حضرت ذو مصری رحمۃ اللہ بہت سارے اقوال ہیں، اس میں سے 2 مجھے بہت پسند ہیں، 2 میں گزارش کر دیتا ہوں۔ پہلا آپ فرماتے ہیں، وہ میری تھوڑی سوچ سمجھ کی مناسبت سے بھی مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ عارف کبھی ایک حال پر مطمئن نہیں رہتا، یعنی وہ عارف ہی کیا ہے جو جمود کا شکار ہو گیا۔ واہ جمود نہ فکر میں ہو سکتی ہے نہ روحانیت میں ہو سکتی ہے۔ واہ! تو کیا ہونا چاہیے پھر؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ روبہ ترقی، ہمیشہ روبہ ترقی۔ اس کو اگر آپ اجازت دیں تو اقبال نے بڑا خوبصورت پلیز علامہ فرماتے ہیں کہ فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات، ٹھہرتا نہیں کاروان وجود، کہ ہر لحظہ ہے تازہ شان وجود، سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی، فقط ذوق پرواز ہے زندگی۔ واہ! اگر آپ کو موجودہ حالت سے اگلی حالت میں منتقل ہونے کی رمق باقی ہے تو آپ زندہ ہیں۔ واہ! یہ پیغام تھا ذو مصری کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ عارف ٹھہرتا نہیں ہے، بلکہ وہ جتنی مولا کی طلب اس کے اندر ہے اور جتنا دیدار اور مشاہدات ہے وہ اس سے آگے جاتا ہے، وہ اس سے آگے جاتا ہے، وہ اس سے آگے جاتا ہے۔ اور دوسری آپ چیز بڑی خوبصورت فرماتے ہیں، وہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ ہوس اور اپنا تقوی، ان 2 سے متعلق آپ سے سوال کیا گیا، اور یہ اصول ہے، اصل الاصول تصوف کا بیان فرما دیا۔ آپ فرماتے ہیں کل تصوف یہ ہے کہ جو خواہشات تمہارے نفس کے اندر سے اٹھتی ہیں ان کی 2 قسمیں، ایک وہ ہیں جن کو اللہ نے جائز رستہ دیا ہوا ہے۔ صوفیہ سے متعلق کیسا تصور ہے کہ وہ سخت تھے، ان سے زیادہ بھی کوئی ملائم ہوتا تھا اور ان سے زیادہ بھی کوئی شائستہ ہوتا تھا۔ وہ کہتے ہیں جو فطری خواہشات کو اللہ نے جائز رستے دیے ان کو ان پہ ڈالو، ان کا تقویٰ یہ ہے، اور جو ناجائز اٹھتے ہیں ان کو ختم کرو، ان کا تقویٰ یہ ہے۔ تو جب تم یوں خواہشات کو 2 حصوں میں بانٹ کے 2 طریقوں سے ان کو مینج کرو گے تو اللہ تعالیٰ پھر تم پر اپنی راہوں کو آشکار کرے گا، اور اللہ اپنی راہیں صرف ان پر آشکار کرتا ہے، چونکہ اللہ بڑا حضرت ذو مصری علیہ رحمہ کا ایک اور قول ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ بڑا غیرت مند ہے اور وہ صرف اپنا آپ اس پر آشکار کرتا ہے جو اس کی غیرت کے تقاضوں کا لحاظ رکھتے سفر قربت طے کرتا ہے۔ اور اس غیرت کا اولین تقاضا یہ ہے کہ جس دل میں کوئی اور ہو، اللہ فرماتا ہے میری غیرت نہیں چاہتی کہ میں وہاں نہیں آ سکتا، غیرت نہیں چاہتا۔ نہیں، اس کا مطلب تو پھر ڈاکٹر صاحب یہ ہوا نا کہ اللہ کو اس طرح سے چاہو جس طرح چاہنے کا حق ہے، اور اللہ سے اس طرح سے مانگو جس طرح سے مانگنے کا حق ہے، اور اللہ سے اس طرح سے تعلق جوڑو جس طرح سے تعلق جوڑنے کا حق ہے۔ اگر کوئی بھی غیر اس میں شامل ہو گیا تو پھر تو وہ بات ہی نہ رہی، وہ شیان شان ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، آپ دنیا میں بھی کسی سے اگر محبت کرتے ہیں تو کوئی شریک آ جائے تو وہ گوارا نہیں ہوتا، تو اللہ کی محبت میں کیسے گوارا ہو سکتا؟ اب آپ دیکھیے جب یہی حضرت سیدنا ذو مصری اس دنیا سے جا رہے ہیں، ذرا تصور کیجئے اس منظر نامے کا کہ 2-4 دفعہ ہمارے بزرگوں نے تذکرہ کیا کہ حضور علیہ السلام 70 کے قریب علماء اور صوفیاء کو خواب میں تشریف لائے اور فرمایا میں اپنے دوست سے ملنے آ رہا ہوں۔ ذرا ایک قدم پیچھے تو ہٹیے کہ جس ذنون کی وفات اور روح پرواز ہونے کے بعد، اب روح تو اللہ کے پاس ہے، ادھر ذنون کا جسد خاکی ہے، ذرا تصور کیجئے جسد خاکی رسول اللہ کو اتنا عزیز ہے کہ 70 لوگوں کو آ کے بتا رہے ہیں، تو جب وہ روح اندر ہوگی جو اللہ سے متصل تھی تو ذنون کتنا عزیز ہوگا رسول اللہ۔ تو وہ ذنون کی اصل عظمت تھی، اور ذنون کی اصل عظمت یہ تھی کہ وہ عظمت کا ابلاغ ہی نہیں چاہتے تھے۔ ذو مصری کی اصل عظمت یہ تھی کہ وہ عظمت کا پرچار ہی نہیں چاہتے تھے، وہ عظمت کا آگے سے کوئی پریولیج نہیں چاہتے تھے۔ اب تو تھوڑا سا کام کرتے ہیں اور فوراً اس چکر میں پڑ جاتے ہیں، میرے ساتھ تو یہ ہو گیا، مجھے تو یہ دیکھے جی میں نے یہ کیا، اس کا اگینسٹ مجھے وہ نہیں ملا۔ تو دیکھیں اور روحانیت کا نیوکلیس یہی ہے۔ ہاں، صوفیاء کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ طے کر لیجئے کہ آپ نے یہاں سب کچھ لینا ہے تو اللہ آپ کو عطا کر دے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے یہاں نہیں لینا اور اپنا پورا کا پورا باب آگے کھول کے رکھنا ہے تو پھر آگے۔ اور بڑی خوبصورت بات مختصر سی عرض کر دوں، سیدنا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ نے کشف المحجوب میں فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ اخلاص کی ایک بڑی عجیب بات، ایک عورت آ رہی تھی، اس سے پوچھا کہاں سے آ رہی ہو؟ اللہ کی طرف سے آ رہی ہوں۔ کہاں جا رہی ہو؟ اللہ کی طرف۔ اور کچھ دیا، اور کچھ دیا تو اس نے کہا کہ اے ذنون میں صرف اللہ سے لیتی ہوں اور صرف اللہ کو دیتی ہوں۔ تو سیدنا علی حجویری اس سے ایک بڑا لطیف نقطہ اخذ کرتے ہیں، فرماتے ہیں لوگ اس کو بھی اخلاص سمجھتے ہیں کہ کام کر رہے ہیں اور اس سے اپنا آخرت کا اجر چاہتے ہیں، بے شک دنیا کا نہیں چاہتے۔ یہ بھی فرماتے ہیں اخلاص کے خلاف ہے، اخلاص یہ ہے کہ صرف مولا کو چاہا جائے۔ واہ، بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے
دعائے کل بروز محشر حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ذکر کرنے والوں سننے والوں کو اللہ عطا فرمائے۔ میں نے ابتدا میں ایک جملہ کہا نا صاحب، پرندے پہچانتے تھے ان کو، لیکن اپنے حال کو انہوں نے لوگوں سے اخفا میں رکھا۔ یعنی جس وقت آپ کا جنازہ اٹھا، آپ سوچئے کہ پرندوں نے باقاعدہ جو ہے اپنے پروں کو ملا کے ایک سائبان کی سی کیفیت بنا دی تھی، اور جس وقت تک آپ کی یعنی جب تک آپ کی تدفین نہیں ہو گئی وہ سائبان اسی انداز سے قائم رہا۔ یعنی بمعنی دوسری پرندے یہ پیغام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں پھر ان کی شان اسی طرح سے عقل سے ماورا ہوا کرتی ہے۔ کتاب الشفا دل کی گھبراہٹ کا علاج آپ کو بتلاتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے دل میں کسی بھی قسم کی گھبراہٹ ہو تو سورہ علم نشرح اول و آخر درود پاک کے ساتھ 3 بار پڑھ کے سینے پہ دم کر لیں، انشاءاللہ دل کی گھبراہٹ دور ہو جائے گی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ وہ شخص عقل مند نہیں ہے جو دنیاوی معاملات میں جد و جہد کرے اور اخروی معاملات میں غفلت کا مظاہرہ کرے، حلم و بردباری کی جگہ حماقت کا اظہار کرے، تواضع اور عاجزی کی جگہ تکبر کو اختیار کرے۔ تکبر ختم کیجئے صاحب، یہ جو اکڑا ہوا پیڑ ہوا کرتا ہے نا وہ اکڑا ہوا ہی رہتا ہے، لیکن جب تند و تیز ہوا چلتی ہے تو وہ کہاں چلا جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن جن شاخوں میں پھل لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ لچکدار ہوتے ہیں، وہ طوفان کے اندر بھی جھومتے رہتے ہیں اور لوگوں کو جھماتے رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آپ جڑے رہے، بہت شکریہ۔ ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کیجیے گا، فیس بک پیج پہ ہمیں لائک کیجیے گا، یوٹیوب چینل کو ہمیں سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجیے گا، وہاں موجود ہم یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کے لیے بہت دعا کیجیے، پاکستان کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو، پاکستان کی ایک ایک چپے کا حامی و ناصر ہو، پاکستان کے تمام محافظین کا حامی و ناصر ہو، پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ امن و سکون عطا کرے اور ہمیں عقل سلیم عطا کرے کہ یہ دھرتی ہماری ماں ہے اور ماں کی بے خنی جو ہے وہ کسی طور سے بھی ہمیں برداشت نہیں کرنی چاہیے۔ اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔